الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیجیں محمد عزیزان محترم، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے مجلس کی توفیق جو ہے وہ آپ مومنین کے درمیان میں ہوئی ہے، کیونکہ شب جمعہ بھی ہے اور شب دعا، شب مغفرت ہے. بہرحال وہ مناسبت بھی ہے اپنی جگہ، شب زیارت سید الشہداء علیہ السلام بھی ہے. بہرحال چند عرائض آپ کے اذان عالی میں منتقل کرنے کہ پروردگار نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے اور اسی کا ہدایت کا سامان بھی خود ہی مہیا کیا ہے. قرآن جو کہ کلام الہی ہے، وہ کتاب کے جو دنیا میں سب سے اوتھینٹک بک ہے اس ٹائم. دنیا کی جتنی بھی کتابیں بہرحال لوگوں نے لکھی کسی ایک زمانے کے لیے تھیں، کسی ایک ٹائم کے لیے تھیں، اور اس کے بعد وہ جگہ ایبسلیٹ ہو گئی. السلام علیکم. دنیا کی تھیوریز، دنیا کے بڑے بڑے جتنے بھی سائنٹسٹ یا نظریہ دینے والے لوگ، بہت ساری چیزیں ایک زمانے کے لیے تھیں، بہت ساری چیزیں ایک زمانے کے لیے رہتی ہیں، مگر جو نظریہ اور جو احکام اور جو آئیڈیالوجی قرآن نے دی، وہ آج تک اور قیامت تک کے لیے جاویداں ہے. انسان دنیا کی چیزوں کے لیے بھاگتا ہے. ویسے تو آج کل کتابیں پڑھنے کا ماحول کم ہو گیا ہے. اب تو دنیا ویسی ہر چیز جو ہے، وہ کسی کو بولو کتاب خریدنی ہے تو مولانا صاحب PDF میں ہے، تو وہ PDF مانگتی ہے، وہ بھی نہیں پڑھتی ہے. تو کیونکہ بہرحال کتاب دوستی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ خاص طور پہ جوان اور بچے، ہمیں چاہیے کہ بہرحال ہم اپنے بچوں میں اس عادت کو ڈالیں. یہ بہت ضروری ہے کوئی بھی کتاب ہو، کیونکہ کتاب پڑھنے ہی سے شعور پیدا ہوتا ہے. اب آپ کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، تاریخی لینا چاہتے ہیں، کلچرل لینا چاہتے ہیں، فزکس کی لینا چاہتے ہیں، اسپیس کی لینا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، خوب کتاب تو پڑھنی چاہیے. انفارمیشن کہاں سے لیں گے؟ اب ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ گوگل سے مل جائے گا. آیت اللہ گوگل جو ہیں وہ سب ہیں. آج ہم مذہبی بھی گوگل سے ہوئے ہوئے سارے. جتنی انفارمیشن ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ گوگل سے. گوگل جو ہے وہ، میں ایک بک پڑھ رہا تھا، ایک فورن رائٹر کی تھی، اس کی ٹرانسلیشن کی پرشین میں. وہ کہتی ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے، یہ جو ہے آج ہمارے پاس،
یہ ایک بہت بڑا اوشین ہے، اور اس اوشین میں انفارمیشن کی اوشین ہے یہ اصل میں، اور جو انفارمیشن ہے وہ ڈیپ نہیں ہے، وہ سطحی ہے، یعنی صرف اوپر کی لیئر کی ہے۔ اب ہم جو چیز سرچ کرتے ہیں ہمیں ایک سطحی سی انفارمیشن ملتی ہے، اب ہم جب وہ حاصل کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا ہی کچھ حاصل کر لیا، تو وہ اصل میں ٹھیک ہے، کہیں آپ کو اسپیشلسٹ جو جرنلز ہیں یونیورسٹیز کے وہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن آپ سطحی انفارمیشن جمع کر اپنا ایک نظریہ بنا لیتے ہیں، ایک آئیڈیالوجی بنا لیتے ہیں، تو یہ اصل انفارمیشن نہیں ہے، یہ بمبارڈمنٹ آف نالج ہے خالی۔ لیکن اس دور کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ خوب ایک شخصیت بنے، ایک پرسنالٹی ہو، تو اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے نہیں جی اب تو گوگل سرٹیفکیٹ بھی دے رہا ہے تو ڈگری کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ڈگری صرف نوکری یا کام کے لیے نہیں ہوتی، ڈگری جو ہوتی ہے یا کہیں بھی آپ کچھ عرصہ گزارتے ہیں وہ بیسکلی آپ کو شعور دیتا ہے، علم دیتا ہے۔ استاد اور شاگرد بننا یعنی جب تک آپ اسٹوڈنٹ نہیں بنتے ہیں، آپ تلمذ اختیار نہیں کرتے ہیں، آپ کے اندر ادب پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک سسٹم کے اندر اپنے آپ کو وارد کریں۔ تو اسی طرح آج ہمارے یہاں بک ریڈنگ بالکل ہی جو ہے وہ بہرحال پہلے میں آیا اور کافی یہاں ٹریول کرتا رہا، یورپ ادھر ادھر ٹرین میں کافی، بہرحال ابھی بھی جہاز میں دیکھتا ہوں، کم از کم ان کے اندر ایک عادت بڑی اچھی ہے، یہ بے شک 500 صفحے کا موٹا سا ناول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور بک مارک بھی ہوتا ہے، یہ چاہے ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن میں اتر جائیں، تو ابھی تو خیر ہر چیز ادھر بھی ہر وہ آئی فون ہی آ گیا ہر کسی کے ہاتھ میں، تو ورنہ کیا ہے کہ وہ پڑھتا ضرور ہے۔ اور یہ ہمیں اپنے بچوں کے اندر اذہان محترم بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ یہ نئی جنریشن جو کہ ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ بچہ مسجد میں آیا، یہ تنگ کر رہا ہے موبائل پکڑا دو، گھر میں بھی شور کر رہا ہے تو موبائل پکڑا دو، یہ حل نہیں ہے اس کا۔ دوستی کتاب کی بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، مطلب اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں، کہ اپنا جو ہمارا اوریجنل ٹیکسٹ ہے، اوریجنل وہ کیا ہے؟ اوریجنل ٹیکسٹ ریلیجن کا ہمارے پاس کیا ہے، اور ہم نے کتنا اس کو گو تھرو کیا ہے؟ ہمارا اوریجنل ٹیکسٹ پہلا قرآن ہے، قرآن کتنا ہم نے گو تھرو کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا، قرآن کی ٹرانسلیشن، قرآن کی تفسیر، یہ اوریجنل ٹیکسٹ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے جو ہم بڑا فخر کرتے ہیں؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ نہج البلاغہ، جی بہت زبردست کتاب ہے۔ قرآن کے بعد ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے، کتنے خطبے ہیں، کتنے لیٹر ہیں، کتنی حکمتیں ہیں، بھائی ہمیں کیا پتا مولانا صاحب، گھر میں ہوگی کہیں رکھی ہوئی ہوگی۔ تیسرا اوریجنل ٹیکسٹ ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ ہے، دعاؤں کی کتاب ہے، صرف دعائیں نہیں ہیں، وہ امام نے دعاؤں کے اندر حکومت کیسے بنتی ہے سب بتایا ہوا ہے۔ دور ایسا تھا کہ امام اس دور کے اندر کھل کے تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، امام نے دعاؤں کے اندر، وہ یہ سب سسٹمیٹک ہے۔ پھر زیارتیں ہیں ہمارے پاس، اوریجنل ٹیکسٹ ہے، یعنی امام نے تعلیم فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ زیارت ایسے پڑھنی ہے، امام نے کہا ہے کہ ایسے زیارت پڑھنی ہے، وجہ یہ ہمارا اوریجنل ٹیکسٹ ہے۔ یہ اوریجنل ٹیکسٹ کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ اور پھر ہمارے ممبر پہ کہاں ہے؟ ممبر پہ کتنی گفتگو ہے اس اوریجنل ٹیکسٹ کی؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بھی انفارمیشن سطحی ہے، اور آج ہمارے معاشرے کا جو انٹلیکٹ لیول ہے وہ لو ہے۔ جو جیسا دین بیچتا ہے آ کے ہم خرید لیتے، آپ کے سامنے کوئی کچھ بھی آ جاؤ مولا کا جا کے جیسا بھی چومو مت اس کو، اذہان محترم ایسا نہیں ہے۔ بصیرت جب تک نہ ہو آپ نہیں پہنچ سکتے اصل مقصد اور اصل ہدف تک۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے، یہ ذمہ داری نہیں کہ بس ہم یہ پروگرام آرگنائز کریں، چیزیں کریں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں، نہیں۔ اللہ نے جو 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں ان میں سے نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، سب کی جو نوکری ہے، ڈیوٹی ہے، وہ الگ ہے۔ سب کو ایک ساتھ کیٹیگرائز نہیں کیا پروردگار نے
بنی اسرائیل میں نبیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی اتنی زیادہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے 100 بنی اسرائیل کو بینے طلوع ہوئے ہیں، ان کی گردنیں کاٹ دی گئی. یعنی نبی کا معنی صرف آیا اور جو ہے وہ نشاندہی کی اور چلے گئے، بس یہ خبر بتا دی، نبی نے یہ دی. کچھ رسول ہیں کہ جن کو رسالت دی گئی، اہل کتاب بھی ہیں، شریعت دی گئی. اولو العزم پیغمبر کو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ڈیوٹی دی گئی کہ جو انہوں نے کام انجام دینا تھا. جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ قرآن میں ہمیں ان کے واقعات جو ہے وہ نظر آتے ہیں. آخری پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ان کے لیے جو ٹرم یوز کر رہا ہے قرآن، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز پڑھو، نہیں، نماز کو قائم کرو. اب نماز جب قائم ہوگی تو اس قائم ہونے کے لیے جو رکاوٹیں انہیں دور کرنا ہے آپ نے. اب ہر جگہ نماز قائم نہیں ہو سکتی، ورنہ خوب اپنی گھروں میں پڑھو جاؤ، کچھ نہیں فرق پڑتا. کتنی قوموں پر خدا نے جو عذاب بھیجا، اس کے اندر ایسا نہیں تھا کہ اس کے اندر لوگ اچھے نہیں تھے، اچھے تھے، مگر وہ صرف اپنے لیے اچھے تھے، لوگوں کے لیے اچھے نہیں تھے. امر بالمعروف نہیں کرتے تھے، برائی ہو رہی ہونے دو سب ہوتا ہے. اگر ہماری بھی زندگی ذان محترم اسی طرح گزر رہی ہے تو پھر ہم اپنے امام تک نہیں پہنچ سکتے. امام کا کام جو ہے وہ حکومت سازی ہے، وہ ایک ایسا سسٹم دینا ہے کہ جس میں ہر کوئی خدا تک جو ہے وہ کمال پہ پہنچے. اس تک جانے کے لیے صرف سن کے گھر چلے جانا نہیں ہے، اس تک جانے کے لیے پھر انسان کو اپنے اندر اویکننگ چاہیے، بیداری چاہیے. اور وہ تبھی آئے گی کہ جب میں اوریجنل ٹیکسٹ کے خود قریب جاؤں گا، خود اس کو سنوں گا، خود پڑھوں اور اپنے وجود کے اندر اسے لے کر آؤں. جان محترم، نہج البلاغہ امام علی علیہ السلام، امام متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں. خطبے ہیں اور بہت ساری جگہوں خطبہ حمام مشہور ہے کہ وہ شخص کہ جس نے امام سے تقاضا کیا کہ مجھے متقی کی صفات بیان کریں، تقوی کے بارے میں بتائیں، اور پوچھتا رہا یہاں تک کہ وہ برداشت نہیں کر پایا ان صفات کو اور جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا. اب یہ صفات بہرحال ایک مومن ہوتے ہوئے مجھے بھی تو پڑھنی چاہیے. اسی کہ ہو سکتا ہے میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں چلا جاؤں، لیکن بہرحال مجھے پڑھنی تو چاہیے. قرآن مومن کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے آپ کو میں مومن تو کہتا ہوں، لیکن مومن کی صفات میری ذات میں کتنی ہے جانے ہوتا. اب آپ ٹیکسٹ کا کمال دیکھیں. فضیل کہ جو بہرحال مدینہ میں ہے اور غالباً بہت اپنے زمانے کا صاحب سے ایک ایسا شخص ہے کہ لوگ اس سے بھاگتے ہیں، بدمعاش قسم کی شخصیت ہے، اور جو بھی غلط کام آپ کہہ لیں اور لوگ اس سے بھاگتے ہیں. ایک گھر میں چوری یا کسی کام کی نیت سے کود رہا ہے اور دوسرے گھر میں قاری قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے. ایک آیت نے جب فضیل سنا اس قرآن کی آیت، اس میں کہتے کہ کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ جب دل جو ہیں وہ مڑ جائیں اور پلٹ آئیں؟ تو وہ جب اس کے کان میں آتی ہے تو وہیں رک جاتا ہے، کہتا ہے ہاں وہ وقت آ گیا کہ جب دل کو پلٹ جانا چاہیے. اوریجنل ٹیکسٹ ہے، وہ ظاہر ہے انسان کو ہٹ کر جاتا ہے. ہٹ کر گیا اب انسان تبدیل ہو گیا. شخص ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، صلی امام گزر رہے ہیں گلی سے، کنیز جو ہے وہ باہر جو ہے وہ گھر کا کچرا وغیرہ رکھنے کے لیے آئی ہے. اندر سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں. امام پوچھتے ہیں کہ کس کا گھر ہے؟ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ تو وہ کہتی ہیں نہیں، آزاد کا گھر ہے، میرا آقا آزاد ہے. تو امام کیا کہتے ہیں؟ اگر غلام کا گھر ہوتا، بندے کا گھر ہوتا تو یہ آوازیں گھر سے نہیں آتی. اب وہ جب اندر جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ تمہیں آنے میں کیا دیر لگی؟ تو وہ کہتے ایسا ایسا
امام نے جو ہے وہ جملہ کہا، بس وہ ایک جملہ اس نے سنا، کہتے ہیں کہ یہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا گیا، امام کے قدموں میں پڑ گیا اور معافی مانگی امام سے. بشر حافی کے نام سے مشہور تھا. کہتے ہیں ننگے پاؤں، کیونکہ یہ اس نے توبہ کی تھی تو یہ چپل نہیں پاؤں میں پہنتا تھا اور ایسے ہی گھومتا تھا. اور اس کے احترام میں کہتے ہیں کہ جانور بھی گلیوں میں کوئی اپنا فضلہ نہیں پھینکتے تھے کہ یہ ننگے پاؤں گھومتا ہے. تو ایک جملہ، ٹیکسٹ اوریجنل ہے نا عزیزان محترم. وہ میں کیوں نہیں پرسیو کر رہا اس ٹیکسٹ کو؟ میں بھی تو انسان ہوں، میرا دل کیوں نہیں سافٹ ہوتا اتنا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ میں توجہ ہی نہیں ہے میری. میں اتنا زیادہ بزی ہوں دنیا میں. ہیری پوٹر لینے کے لیے تو میں لائن میں لگ سکتا ہوں، لیکن قرآن میرے گھر میں رکھا ہوا ہے، اسے میں کھولنا پسند نہیں کرتا. اب تو خیر موبائل ہے، ٹیبلٹ ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس ہے، تو آپشن ہے. اب تو آسانی ہو گئی ہے، لیکن جتنی آسانی ہوگی اتنا میں دور ہو گیا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میری توجہ نہیں ہے. عزیزان محترم، اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں، یہ نبی اپنی طرف بلانے نہیں آئے تھے. میں یاد نہیں کہاں پڑھا تھا واقعہ، بہرحال ابھی 2-4 دنوں میں بہت بڑا جو ہے وہ نابغہ یعنی انٹیلیجنٹ ابو علی سینا کہ ایویسینیا کے یہاں پہ بھی لندن میں بھی جو ہے وہ میڈیکل کی اس کی بکس پڑھائی جاتی ہیں ابھی تک. یعنی میڈیکل میں، لا میں، حکمت میں، ہر چیز، یعنی ملا جسے آپ کہیں وہ ہے. جیسے علامہ جو ہوتا ہے وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارے یہاں تو ہر آدمی علامہ ہے، ہمارے بھی نام کے آگے لوگ علامہ لکھ دیتے ہیں. بھائی علامہ آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ علامہ آپ شیعوں کی تاریخ میں اٹھائیں، آپ کو انگلی پہ نظر آتے ہیں. علامہ تقی مجلسی، علامہ باقر مجلسی، علامہ طباطبائی، ٹھیک ہے، یہ علامے ہیں ہی تھوڑے سے. ادھر ہر کوئی علامہ بن گیا ماشاء اللہ. اب وہ الگ بات ہے عین سے ہو کہ الف سے ہو، الگ بات ہے. عزیزان محترم، تو وہ علم ابو علی سینا یعنی اپنے اندر اتنا انٹیلیجنٹ. اس کا ایک شاگرد تھا جو اس نے اصفہان سے گزر رہا تھا. اصفہان میں بازار میں کہیں تو دیکھا کہ ایک لوہار نے تو اپنے شاگرد کو بولا، بچے کام کرتے ہیں کہ جاؤ آگ لے کر آؤ، فائر. تو اس نے کہا یہ فائر کیسے لے کر آئے گا؟ تو فائر کو ایسی چیز تو نہیں ہے کہ پکڑ کے ہاتھ میں اڑا. تو اس نے کہا کیسے لے کر آئے گا؟ تو اس نے اپنے ہاتھ میں ریت بھری اور برابر والی دکان پہ گیا اور اس کو بولا کہ جلتے ہوئے انگارے اس کے اوپر رکھو، میں آگ لے کر آؤں گا. تو جب ابو علی سینا نے دیکھا تو کہا کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے. تو وہ دکان لوہار کو بولے تمہارے کام کا نہیں ہے، اسے مجھے دے دو. بہروز اس کا نام تھا، لے لیا. جتنی بھی ابو علی سینا کی کتابیں سب اسی نے لکھی ہیں، یہ ساتھ رہا ہمیشہ. یہ اکثر ابو علی سینا کو کہتا تھا کہ اتنا آپ کے پاس علم اور نالج ہے، آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ Why you are not saying you are prophet؟ تو وہ خاموش رہتے تھے، بولتے نہیں تھے. ہمدان بہت سرد علاقہ ہے، جیسے ادھر ماشاءاللہ آج کل بڑی سردی ہوئی ہے، وہ بھی بہت سرد علاقہ ہے. برف -25 تک ٹیمپریچر جاتا ہے. سردیاں تھیں شدید. یہ صبح اٹھے فجر سے پہلے، انہوں نے اپنے شاگرد کو بولا باہر سے پانی لے کر آؤ، وضو کرنا ہے. شاگرد بھی شاگرد تھا، اب باہر جانا نہیں ہے، تو اس نے علمی بہانہ بنایا کہ بدن کا ٹیمپریچر اندر زیادہ ہے، باہر مائنس ہے، باہر جاؤں گا مریض ہو جاؤں گا، آپ تیمم کر لیں. تو خیر یہ چپ رہے، خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد، یہ بہت پرانی بات ہے، 700 سیکنڈ آس پاس کی بات ہے، نہیں اسپیکر لاؤڈ اسپیکر کچھ نہیں ہوتا تھا، مینار ہوتے تھے. جب فجر کا وقت ہوا تو مینار پر چڑھ کر مؤذن نے اذان شروع کی. جیسے ہی وہ نام پر آیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ صلی ابو علی سینا نے اسے کہا کہ اس مؤذن نے اتنے 100 سال گزر گئے ہیں، رسول کو دیکھا نہیں ہے، مگر اس کی گواہی نبوت کی اس سردی میں بھی مینارے پہ چڑھ کے
دے رہا ہے. وہ اللہ کے نبی تھے. تم میرے شاگرد ہوتے پانی نہیں لاتے. وہ اللہ کے نبی تھے, وہ ہم جیسے لوگ نہیں تھے. جتنے بھی نبی آئے ذان محترم, کسی نبی نے نہیں کہا کہ مجھے فالو یا میری سنو, نا, لا الہ الا اللہ, خدا کو مانو, اللہ کی مانو, اللہ کی طرف بڑھو. اب یہ سب کا پیکیج ہی یہی ہے. اب ہم کیا اللہ کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے زندگی میں, یا اپنی زندگی میں مصروف ہیں, اپنی چیزوں میں ہم انگیجڈ ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے آپ کے سامنے کہ ان کی لیے بھی قرآن جو ہے وہ کتنے بہترین قصے بیان کر رہا ہے. حضرت یوسف زندان میں آپ کو پتہ ہے تھے, پریزن میں, اور دو لوگ ان کی خواب کی تعبیر ان کو بتائی. ایک کو بولا کہ لٹکا دی جاؤ گے, ایک کو بولا کہ تم جو بادشاہ ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کو پلانے والے بن جاؤ گے. اس کو کہا کہ جب تم اپنے بادشاہ سے ملنا تو مجھے یاد رکھنا. یہ حضرت یوسف نے کہا. اب کو حضرت یوسف کو بڑا بھیج دیا تھا اور اس طرح ان کو پھنسا دیا جس طریقے سے. تو جیسے ہی حضرت یوسف نے یہ کہا, پروردگار نے حضرت یوسف سے کہا, یوسف زمین کی گہرائیوں میں دیکھو, اندر پتھر, اس پتھر کے اندر کیڑا ہے, اس کو بھی رزق میں دے رہا ہوں. تم کیسے سمجھے کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا. 7 سال زندان بڑھ گیا. 7 ایئرز اللہ نے کیا کیے, بڑھا دیے حضرت یوسف کے لیے. خوب اللہ کے نبی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اللہ کے نبی سے جو کہو, لیکن ہدف کیا ہے, خدا کو پہچانو. حضرت ایوب علیہ السلام کہ جو آپ جانتے ہیں کہ صبر ایوب خدا عطا کر, کیوں ہے یہ پیشنس, کہ پیشنس حضرت ایوب سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھا. سب کچھ لے لیا خدا نے, باغ لے لیے, کھیتی باڑی لے لی, اولاد لے لی, مال دولت, اور صحت بچی تھی اس کو بھی چھین لیا. بدن ایسا ہو گیا. حضرت یوسف کو جو ہے وہ شہر چھوڑنا پڑ گیا, دوسرے شہر چلے, باہر چلے گئے شہر سے. وہاں کے لوگوں کے اندر وسوسہ شیطان نے کیا کہ جاؤ جا کے حضرت ایوب سے ملو, ان کی اپنی کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی جو ان پر اوپر عذاب آیا ہے. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. اللہ کے نبی اب یہ چلے گئے, حضرت ایوب کے پاس بیٹھے. تو جب حضرت ایوب کے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تو حضرت ایوب نے خدا کی بارگاہ میں کہا, پروردگار تو نے میرا مال لے لیا, میں نے صبر کیا. تو نے میرے باغ لے لیے, میں نے صبر. تو نے میری اولاد لی, میں نے صبر کیا. تو نے میرے کو مریض کر دیا, میں نے صبر کیا. مگر اب یہ جو تہمت لگا رہے ہیں نا پروردگار, یہ اب یہ جملے حضرت ایوب کے کہتے ہیں کہ نکل ہی رہے تھے. آواز شکوہ کیا تو بادل آئے, بادلوں کے ساتھ ایک ملائکہ آیا. ملائکہ سے انہوں نے یہ شکوہ کرنا ہے تو وہیں روک دیا. کہا ایوب یہ جو تم نے صبر کیا تھا, یہ صبر تمہیں کس نے دیا؟ یہ پیشنس تمہیں خدا. عزیزان محترم, یعنی صرف خدا ہے, کچھ نہیں ہو. حضرت یونس علیہ السلام کہ قوم مان نہیں رہی ہے, کہا پروردگار عذاب. خدا نے کہا عذاب اگلے ہفتے آ جائے گا. بس عذاب سے 2 دن پہلے حضرت یونس نے قوم کو چھوڑ دیا, نکل پڑے. پیچھے قوم پشیمان ہو گئی, توبہ کی, خدا نے توبہ قبول کر لی. یہاں حضرت یونس تو نکل گئے تھے قوم, دیکھا عذاب نہیں آیا. حضرت یونس تھوڑے سے, وہ اللہ کے نبی ہیں, حسن آئے تو ناز تو آ ہی جاتا ہے. اب اللہ کے نبی ہیں, تھوڑے سے ناراض ہو گئے, یہ عذاب کیوں نہیں آیا. اسی حالت میں تھے, سمندر کی مچھلی نے حضرت یونس کو لے گئی نیچے. 6 مہینے کہتے ہیں مچھلی کے پیٹ, 3 ظلمات ہیں,
پیغمبر فرماتے ہیں کہ حضرت یونس جو ہمارے اللہ کے نبی کہتے ہیں بھائی یونس برادر ہمارے نبی اللہ کے 3 ظلمات یعنی 3 ڈارکنس 1 نائٹ 2nd سی 3rd اس کا پیٹ مچھلی کا 3 ظلمات میں حضرت یونس کو رکھا. اللہ کا نبی ہے, غلطی نہیں کر سکتا, گناہ نہیں کر سکتا, معصوم ہے, ترک اولا ہوتا ہے, لیکن 3 اندھیرے. وہاں پر حضرت یونس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں نے ظلم کیا ہے پروردگار اپنے اوپر. 6 مہینے تک فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. مستجاب کیا پروردگار نے اتنا خدا کی بارگاہ میں. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تفسیر المیزان میں بیان کرتے ہیں کہ اگر حضرت یونس یہ ذکر نہیں کرتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. ہم کتنے اندھیروں میں ڈوبے ہیں, وہ تو اللہ کے نبی. ہماری کتنی غلطیاں ہیں, ہماری کتنی کوتاہیاں ہیں. میں نے کبھی سر سجدے میں رکھ کر ذکر یونسیہ پڑھا. ذکر یونسیہ قرآن کی آیت مشہور ہے. عزیزان محترم, اتنا زندگی میں اندھیرا ہے کہ مجھے خود کو اندازہ نہیں ہے کہ میری زندگی میں ڈارکنس کتنی ہے, اور یہ ڈارکنس میری اپنی کریٹ کی ہوئی ہے. میں خود اس سے باہر نہیں آنا چاہتا. مجھے بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اندھیرے میں رہ رہا ہوں, اور ایسی لائف ٹھک ہوتی ہے, بندے کی باڈی نکل جاتی ہے, بندے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ بندہ زندہ کیسے تھا. وہ کوشش کرتا ہے بتانے کی کہ میں بتاؤں مردوں کو آس پاس. آپ کو پتہ ہے جب روح نکلتی, شب جمعہ بھی ہے, اور ہم سب کے ظاہر مرحومین عالم برزخ میں ہیں, ایک صلوات ان کو ہدیہ کر دیجیے. وہ اس کی جب روح نکلتی ہے, نکلنے کا وقت آتا ہے, تو آس پاس اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے, رشتہ داروں کو دیکھتا ہے, اور ان سے بات کرنا چاہتا ہے, مگر اس کا ٹائم اپ ہو چکا ہوتا ہے, وہ نہیں بول سکتا. وہ ہم سب نے جانا ہے, ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہماری لائف اور ہم اس زندگی میں کہ جس کو ہم سب کو پتہ ہے, اور ہم نے کتنے لوگوں کو تو خود دفنایا ہے, کتنے جنازوں کو لے کے گئے, قبرستان سے بھی گزرتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں قبرستان جاتے رہنا چاہیے. ذوالقرنین جسے اسکندر بھی کہتے ہیں, وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا, تو بنی اسرائیل کا کوئی قبیلہ تھا, کیا تھا, تو اس نے دیکھا کہ لوگ بڑے خوش ہیں یہاں پہ, بڑی بہترین زندگی گزار رہے ہیں. کہا کیوں, مطلب کیا فارمولہ ہے تمہارے پاس؟ اور پھر دیکھا کہ ان کے گھروں کے صحن میں, یارڈ میں, انہی کے اپنے جاننے والوں کی قبریں ہیں, یعنی گھر کے اندر. تو کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے, دیواریں بھی نہیں ہیں. تو کہا قبریں کیوں ہیں؟ کہا ہم ان کو دیکھتے ہیں تو عبرت لیتے ہیں ہر روز کہ ہم نے بھی جانا ہے, تو جب ہم نے جانا ہے تو ہم پھر کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتے کہ جو ہمیں پریشانی ہو. کہا دیواریں کیوں نہیں ہیں؟ کہا ہمارے یہاں کوئی چوری نہیں کرتا, کوئی چوری نہیں کرتا, کوئی ایک دوسرے کو نقصان نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے قبرستان امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ, کہ انسان جائے. بہت ساری کتابیں منازل الاخرہ کے اندر جو ہے وہ کچھ جوانوں کا واقعہ ہے کہ قبرستان گئے, اور عید کے ایام تھے, جیسے لوگ جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے, تو ایک قبر سے آواز آئی کہ اگلے ہفتے میرے مہمان ہوں. اب یہ دوست تھے سارے, یہ سمجھ گئے کہ بس ہمارا وقت آ گیا ہے, بس ایک ہفتے بعد ہم سب نے مرنا ہے, تو انہوں نے اپنے کاموں کو سمیٹنا شروع کر دیا, فائل کلوز کریں. ہفتہ گزر گیا, کچھ بھی نہیں ہوا, تو ایک دوسرے سے ملے, تو کہا کہ پھر کہا چلو جا کے دیکھتے ہیں قبرستان میں. آواز آئی تھی قبر سے کہ ڈھک دے کے, جیسے کہ اس قبر پہنچے تو دیکھا کہ اندر سیڑھیاں جا رہی ہیں. یہ خیر اتر گئے, اندر دیکھا تو انہوں نے دیکھا باغ ہے, بہت زبردست گرینری ہے. تو دیکھا کہ ایک خوبصورت سا جوان جو ہے وہ, کہا کہ کون ہوں؟ کہا میں صاحب قبر ہوں, یعنی میں اس کا, تو میں نے تم لوگوں کو دعوت دی تھی. اب یہ بڑے خوش ہوتے ہیں, خب دیکھتے ہیں بڑی چیزیں ہیں, ساری چیزیں. تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے پہچانے نہیں. کہتے نہیں, ہم نے تمہیں پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں.
کہتے ہیں میں تمہارے محلے میں جو کسائی کی دکان تھی قصاب میں ہی تو تھا. کہتے ہیں مگر اس کے چہرے کا رنگ. کہہ رہا ہاں خدا نے یہاں میرا چہرہ جو ہے وہ نورانی کر دیا ہے. تو کہا تمہیں یہ سب کیسے ملا؟ یہ سب مطلب جو ایک آدمی اس ڈیزگنیشن پوسٹ عام صاحب. کہا کہ کچھ چیزیں میری زندگی میں تھیں، بہرحال اس میں زیادہ چیزیں بیان کی، کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں. ایک، میں نماز اول وقت پڑھتا تھا، چاہے میری دکان میں کسٹمر کھڑا ہو کہے کہ میں سارا مال خرید لوں گا، لیکن میں کہتا نہیں نماز کا وقت ہو گیا بھائی تھوڑی دیر بعد آنا. کام کو بولو اول نماز ہے، نماز کو نہیں بولو پہلے کام ہے. اب بہرحال آپ یہاں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہاں اس طرح ہر چیز اویلیبل شاید نہیں ہے، ہر جگہ شاید مسجد نہیں ہے، ہر جگہ پاکیزگی نہیں ہے. دس از ڈفرینٹ تھنگ. بٹ آپ کی نیت کیا ہے کہ کیا میں نماز کا وقت مجھے کہاں آئے گا؟ کوئی میں اپنی ٹریولنگ میں کام میں کوئی پیکیج ہے میرا کہ میں نماز پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھوں گا؟ یہ دغدغہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اور جب یہ پریشانی پائی جائے تو خدا خود راستہ دیتا ہے. لیکن اگر انسان کے اندر ہے ہی نہیں، اور دوسری طرف مانتا کس کو ہوں میں؟ اہل بیت کو. یہاں اذان ہوتی تھی تو رسول کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، یعنی بالکل حال. ازواج پیغمبر فرماتی ہیں اذان کے وقت میں رسول کسی کو پہچانتے نہیں تھے. کیوں؟ کہا خالق بلا رہا ہے. تو اسی طرح ہمارے اندر بھی یہ دغدغہ ہونا چاہیے. آپ گھر کے اندر ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، خوب اچھی بات ہے، مصلی بچھا دیں، نماز قائم کریں. اگر مسجد قریب ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو آپ کے کرنے سے آپ کی آنے والی نسل خود یہ پہچانے گی کہ کوئی ہے جسے سجدہ کرنا ہے. کسی کو تو سجدہ کرنا ہے. میرے گھر والے کہیں نہ کہیں جھکتے ہیں. کسی کو بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ کون ہے، کیا ہے، کیسے، اس کو خود نہیں پتا، لیکن وہ بھی آپ کے شوق میں سجدہ کرتا ہے. سجدے کا لے کے بھاگ بھی جاتا ہے بچہ، تو وہ بھاگنے دیں، آپ اس کو کوئی نہیں جانے دیں. میں ایک جگہ کا بزرگ تھے، میں پہلا وہ مریض ہیں، خدا ان کو شفا دے. تو بچہ چھوٹا تھا میرا، میں نماز پڑھا تھا. تو آپ کو پتہ ہے بچے تو کٹ مارتے ہوئے آ جاتے ہیں نیچے آگے پیچھے دائیں. تو وہ سمجھے کہ مولانا صاحب کو تنگ کر رہے ہیں، انہوں نے بیچارے کو بھگانے کی کوشش کی اس کو. تو میں نے انہیں بعد میں کہا کہ دیکھیں بھگائیں نہیں بچوں کو، اگر آج بھگائیں گے نا تو پھر نہیں آنا انہوں نے، ان کو کھیلنے دیں. ہمارے بھی بہرحال بزرگوں سے معذرت ہے، میں بہت سی جگہوں میں گیا اور بزرگ ایسے غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں بچے اگر مسجد میں آ جائیں. میں آپ نے تو جو کرنا تھا کر لیا، یہ ابھی ان کا ٹائم ہے. یہ اگر آپ نے ان کو یہاں کھیلنے کودنے نہیں دیا نا تو یہ پھر آن لائن کاؤنٹر اسٹرائک ہی کھیلیں گے، یہی ہوگا. تو اگر آپ اس کو جب انگیجمنٹ نہیں دیں گے تو وہ کہیں تو انگیج ہوگا. وہ کیا کرے، اس کو کھیل لینا، اس کو کیا ہے، بنانے دیں سجدے گاؤں سے اپنی خوابوں کے پہاڑ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خوب یہ ٹریٹمنٹ کب ہے کہ نماز. تو کہا میں پہلا کیا ہے کہ میں نماز اول وقت پڑھتا تھا. دوسری چیز سے دوسری کہ میں اپنے والدین کا بڑا احترام کرتا تھا، والدین کا بہت احترام کرتا تھا. تیسرا میں سچ بولتا تھا، یعنی اپنی چیز بیچنے میں جھوٹ نہیں بولتا تھا. مثلا ہم تو اپنی چیز بیچنا چاہیں اچھی ہے، وہ بری ہے، یہ فلانی ہے، اچھی انسان کی عادت ہے یوز تو، لیکن نہیں. خوب یہ چند صفات اس کے اندر اور بھی تھیں جس کی وجہ سے خدا نے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا. اب اصل تو دیکھیں زندگی وہ ہے جو قیامت ہے، مگر اس قیامت سے پہلے جو ٹرانزیشن ٹائم ہے، پیریڈ ہے، وہ بڑا خطرناک ہے. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو روایات ہیں اس میں یہی کہا ہے کہ ہم تمہاری قیامت کے تو شفاعت کر لیں گے، لیکن برزخ تم نے خود مینٹین کرنی ہے. اور برزخ کا معاملہ یہ ہے کہ برزخ، اب ہمیں نہیں پتا کس کی برزخ کتنی ہے. جو کب کا مرا ہوا ہے حضرت آدم کے بعد سے دے، وہ ابھی تک برزخ میں ہے، اور برزخ رہے گی. اور برزخ کے معاملات بہت ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ مردہ کبھی واپس تو آیا نہیں جو میں بتاتا. نہ آپ وہاں پہ کیمرہ لگا سکتے ہیں، نہ آپ وہاں سے کوئی کسی کو، انٹل انلیس اللہ اس کی روح کو اجازت دے تو وہ آپ کو آ کے بتائے. وہ بہت ریئر ہوتا ہے. ایک خاتون ملی مجھے، ان کے والد کا انتقال ہوا، ہندوستان تعلق تھا ان کا.
بہت رو رہی زیارت پہ آئی ہوئی تھی. ان کے ہسبینڈ نے مجھے بولا کہ فیملی کے مولانا صاحب کچھ کریں, آپ کچھ مجلس بہت سنتی ہیں, ان کو دلاسا دیں, جب سے ان کے والد کا انتقال ہوا ہے ان کو صبر نہیں آتا, تو ان کو کچھ آپ بہرحال نصیحت کریں, کچھ کریں. تو انہوں نے بہرحال مجھے بتایا کہ یہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں زیادہ مسلمان بھی نہیں تھے, بہت تھوڑے سے مسلمان تھے, ہندو تھے, یا کوئی ایک آدھ دوسرے فرقے کے لوگ تھے. کہتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد انہی کے محلے کا کوئی شخص ان کے بیٹے کے پاس آیا, جس کا تعلق ان کے مسلک یعنی شیعوں سے بھی نہیں تھا, اور وہ آ کے کہتا ہے کہ تمہارے والد میرے خواب میں آئے, تمہاری فلانی دراز کے اندر ایک پیمنٹ ہے جو انہوں نے کرنی تھی, وہ پڑی ہوئی ہے, وہ جس کی ہے دے دو. وہ کہتے ہیں انہوں نے آ کے کھولا تو پیسے ربڑ بینڈ میں بندھے ہوئے, اور جس کی پیمنٹ تھی کسی بڑائی کی لکڑی کی کسی سے کام کرایا ہوا تھا اس کی پیمنٹ تھی. ہر کسی کو یہ اپرچونٹی نہیں ملتی ہے کہ میں وہاں سے آؤں اور بتاؤں کہ میں نے اس کی پیمنٹ اتنی کرنی ہے, اس کی پیمنٹ اتنی کرنی. اس لیے کہتے ہیں وصیت نامہ لکھ کر سونا چاہیے آدمی کو, یعنی آپ کی وصیت نامہ لکھا ہوا, یہاں وصیت لکھنا شروع کرو گھر والے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, بھائی مرنا ہے سب نے. اچھا لوگ ڈر کے بھی نہیں کرتے ہیں کہ وائف کو پتہ چل جائے گا اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے. یہ بھی مسائل ہیں ہماری زندگیوں کے ایک تو بہت سارے, لیکن جانے وہ تو مستحبات میں سے ہے. کل آپ مر جائیں گے, ٹھیک ہے آپ کی تو اولاد بانٹ کے کھا جائے, کچھ بھی کر لے, لیکن جس کا آپ نے دینا ہے اس کا بڑا معاملہ ہے. آیت اللہ مراشی نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کیسی شخصیت ہیں, آپ کے سامنے قم المقدسہ میں ان کا مرقد مبارک ہے. امام حسین سے ملاقات ہے, اور پتہ نہیں کہاں 70 سال پہلے زائر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے پہلے ظاہر ہوتے تھے. یعنی حرم 24 گھنٹے نہیں کھلتے تھے, حرم بند. سردیوں میں ایک دفعہ سو رہے تھے, سردیوں میں ابھی صبح نہیں ہوئی, بی بی خود خواب میں آئی, کہا کہ شہاب مراشی نام تھا, شہاب ہمارے زائر سردی میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ گئے تو دیکھا کچھ پاکستانی زائر تھے جو حرم کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے حرم کا دروازہ کھلوایا. ایسی شخصیت کہ ان کے والد خود بہت بڑی شخصیت تھے. کچھ عرصے ان کا انتقال ہونے کے بعد خواب میں نہیں آئے, اور پھر انہوں نے اپنے بابا کو حرم امام حسین میں خواب میں دیکھا. بابا سے کہا بابا بہت ٹائم لگا لیا, خیریت؟ کہا کہ میں ایک معاملے میں پھنسا ہوا تھا. کہا کون سا؟ کہا وہ نجف میں ایک بقالی یعنی شاپ کیپر, اس کی کچھ پیمنٹ تھی وہ کرنی ہے, اور وہ میں نے نہیں کی. تو کہا بابا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا جاؤ اس کے پاس, اس سے پوچھو اور اس کو پیمنٹ کر کے آؤ. وہ کہتا ہے میں گیا دکان کو ڈھونڈا, اس سے پوچھا تو کہہ رہا میں نے تو بہت لوگوں کا حساب کتاب ہے, اوپر پرچیاں پڑی ہوئی ہیں, رسیدیں, ریسپٹ دیکھ لو کھول. کہہ رہا میں نے خاک مٹی اٹھائی, اٹھا کے تو ایک پرچی میں مجھے میرے والد کا نام لکھا ہوا نظر آیا. کو 17 درہم یا دینار تھے خالی. ایسانو ایک دینار, ایک پاؤنڈ, ایک پینی پھنسا دے گی آپ کو. وہاں سے لیڈر تو خیر پتہ نہیں کہاں جائیں گے, تو لیکن ہم بھی ہر جگہ کہیں نہ کہیں لیڈر ہی ہیں. ہر جگہ ہمارے اندر بھی دیکھیں, آج ہمیں بھی کوئی چیز مل جائے تو شاید ہم بھی پتہ نہیں کیا کریں. اگر انسان کی تربیت نہ ہوئی ہو تو انسان چاہے چوکیدار ہو کسی کمپنی میں یا اس ملک کا بادشاہی کیوں نہ بن جائے, چور چور ہے, چھوٹی چوری ہو یا بڑی چوری ہو, اصل وہی ہے کہ انسان کی تربیت کیسی ہے. خوب ہمیں ظاہر ہے کیونکہ ہم جس فیکٹری میں ہیں یہ سید الشہداء کی فیکٹری ہے. یہ جو دانشگاہ ہے, یہ جو ہم آتے ہیں مجلسیں سنتے ہیں, یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے. اور ظاہر ہے جو اس یونیورسٹی میں تربیت یافتہ ہوگا اسے کیسا ہونا چاہیے, اس کا اخلاق کیسا ہو, اس کا سیکریفائس کیسا ہو. وہ اذان محترم خوبصورت شب جمعہ ہے, بہرحال میں اس لیے یہ گفتگو کی کہ برزخ آسان نہیں ہے, لیکن اگر اس دنیا کے اندر انسان جیسی زندگی گزارے گا ویسے ہی اٹھایا جائے گا. اب آپ اور میں خود فیصلہ کریں کہ میں دنیا میں امام کے ساتھ کتنا ہوں, تو اس کے اثرات میری برزخ پہ بھی پڑیں گے.
اور پھر میں آخرت میں بھی اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا. اب یہ سب میرے اوپر ہے ظالم محترم کہ میں کتنا زیادہ ہوں. ایک شہید جو بہت کم عمر ہے، بہرحال کہتے ہیں ہائی اسکول میں تھا تو بہت نیک تھا، تو اس کو کافی لوگ تنگ بھی کرتے تھے کہ اتنی پاکیزگی ہے تو وار میں چلے جاؤ. تو یہ ٹیچر نے ان کے یہ واقعہ بیان کیا، اور عراق ایران کی جو وار تھی 8 سال کی، اس کے اندر وہاں ایک نہر ہے بصرہ کے پاس، اس کا پانی کا جو پریشر ہے بہت زیادہ ہے، اور دشمن نے اس کے نیچے مائنز بچھائی ہوئی تھی کہ کوئی نہر کو کراس نہ کر سکے. تو وہ بچہ جو تھا جب ہائی اسکول میں تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں یونیورسٹی میں جاؤں گا اور یونیورسٹی میں جا کے میں ٹاپ کروں گا اور پھر چھوڑ کے میں جاؤں گا، تاکہ لوگ یہ نہ بولیں کہ پڑھے لکھے بچے نہیں تھے. تو وہ ٹیچر بھی چلا جاتا ہے، وہ وہاں پہ ڈائیورز جو مائنز کو ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں ان کی صف کو سیدھا کر رہا ہوتا ہے. تو اچانک سے وہ بچہ نظر آتا ہے اسے، جوان. وہ پوچھتا ہے تو میں فلانی یونیورسٹی چھوڑ کے آ گیا، بہروز اس کا نام ہوتا ہے. وہ خیر یہ جاتے ہیں، آپریشن ہوتا ہے، مائنز پھٹ جاتی ہے، ٹیچر زخمی ہو جاتا ہے، کوما میں چلا جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد ہوش میں آتا ہے. باہر نکل کے دیکھتا ہے تو اس لڑکے کی تصویر ہوتی ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے آپریشن میں. اس کے گھر جاتا ہے اور ماں باپ کو دلاسا دیتا ہے کہ بہرحال آپ کا بچہ ہے. وہ ماں باپ روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ جب یہ شہید ہوا تو اس کی ایک پھپھو تھی جو امریکہ میں تھی، وہ آئی اور اس نے کہا کہ آپ کا بچہ بہت انٹیلیجنٹ تھا، مگر آپ نے پتہ نہیں کن چکروں میں اس کو مروا دیا. اگر یہ وہاں ہوتا تو ڈاکٹر ہوتا، پی ایچ ڈی کرتا، سائنٹسٹ بنتا. کہتے ہیں وہ غریب بیچارے کیا کرتے، روتے رہے، خاموش رہے. کہتے دوسرے دن وہ پھوپھی جو ہے نا اس کی صبح روتی ہوئی آئی. تو کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے رات کو بہروز کو خواب میں دیکھا. تو کہا اس نے وہ گاؤن پہنا ہوا تھا جو یونیورسٹی کے گریجویٹ گاؤن پہنتے ہیں، وائٹ کلر کا کہتے وہ گاؤن تھا، اور وہ پرواز کر رہا تھا. اس نے اچانک سے اپنا گاؤن جو ہے وہ ہٹایا تو اس کے گاؤن پہ ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی. خوب اصل معاملہ امام حسین علیہ السلام کا ہے. یہ سارے رابطے اسی رابطے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اب یہ شخصیت کیسے امام ہے، لیکن کس ماں نے جو ہے وہ حسین کی تربیت کی ہے، وہ آسان نہیں ہے. ایسی تربیت کرنا کہ 2 امام ہیں، امام حسین، لیکن کہیں آپ کو تاریخ میں نظر نہیں آئے گا کہ جب امام حسن امام ہیں تو امام حسین نے کچھ کہا ہو، امام حسین کو کچھ بتا. یہاں تو فقیر پیسے مانگنے آتا ہے، ضرورت مند، تو امام حسین کہتے ہیں پہلے میرے بھائی کے پاس جاؤ. پھر جب بھائی سے مانگتا ہے پھر واپس آتا ہے تو پوچھتا بھائی نے کتنے دیے؟ کہا بھائی نے 50 درہم دیے. تو اس سے ایک کم دیا بھائی کے احترام میں. وہی تربیت ہے امام حسین کے جانب میں. یہاں مانگنے والا آتا ہے، امام دروازے کے پیچھے سے دیتے ہیں اسے. کہا مولا کیوں سامنے آ کے کیوں نہیں دیا اسے؟ کہا کہ میں اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا. وہ کردار ایسا ہے کہ جس نے کائنات کو حسنین دیے، زینب اور ام کلثوم دیا. اصل بیس تربیت کرتا ہے. کیا ہم اپنے گھروں کو اس بیس میں کنورٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا گھر فاطمی گھرانہ ہے کہ اس گھر کے اندر بچہ ایسا بڑا ہو کہ جو اپنے امام پر قربان ہو سکے؟ اب ظاہر ہے وہ قربانی صرف ایسی تو نہیں ہے، اس قربانی کے لیے سب کچھ چاہیے، ایجوکیشن چاہیے، پروفیشن چاہیے. مطلب اپنے زمانے میں بہترین انسان کے پاس سب کچھ ہو. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خوب ہم متوجہ تو ہوں کہ ہمارے امام کو ہماری ضرورت ہے. امام کو امت چاہیے. امت کہاں ہے؟ وہ امت کب تیار ہوگی؟
جب مولا متقیان کے پاس آئے، جب ظاہری حکومت ملی امام کو، تو امام کے جملے، امام نے کیا فرمایا؟ امام سے کہا مولا پہلے کیوں نہیں آپ نے یہ کیا؟ امام نے کہا میرے بازو کٹے ہوئے تھے۔ تو کہا مولا بازو تو ہیں آپ کے؟ کہا نہیں، امام کے بازو اس کی امت ہوتی ہے۔ آج امام زمانہ کی امت کہاں ہے؟ کون ہے امام کی امت؟ اور ہر امام اپنے زمانے کا امام ہوتا ہے، امام آف اس ٹائم ہوتا ہے۔ آج کے امام کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آج کے امام آج مطلب آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک تو ہمارے ہاں وہ پرانی کتابیں اور پھر ہمارے پرانے باتیں اور پرانی ہماری جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، امام خود آئیں گے سب کر لیں گے، گھوڑے کا دور ہوگا، تلواروں کا دور ہوگا۔ بھائی کدھر رہ رہے ہیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، روبوٹس کا دور ہے، سورس کوڈنگ، ڈیٹا مائننگ، انسان پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے۔ وہ آپ چکر میں کہ واپس چلے جائیں گے، آپ کیسے واپس جائیں گے؟ آپ اگر ہو بھی جائے واپس بھی چلیں، ہو جائے، امام کی مرضی ہے، کچھ بھی کر لیں، بٹ آپ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مطلب ہم پیچھے جائیں گے، تو گھوڑا چلانا ہی سیکھ لیں کم از کم، وہ بھی نہیں آتا۔ تلوار لے لیں، کو لاسٹ سیمورائی بن جائیں، کچھ نہ کچھ تو لے آئیں کم از کم، وہ بھی نہیں ہے۔ بھائی ہم کر کیا رہے ہیں؟ کچھ تو کریں امام تک جانے کے لیے، بھائی نیڈ آف دا ٹائم ہے۔ امام کو جو چیز چاہیے، امام کو جس طرح کا شہر چاہیے، امام کے شہر میں سڑکیں کیسے ہوں گی، بلڈنگ کیسے ہوگی، اسلامک آرٹس کیسے ہوگا، کنسٹرکشن کیسی ہوگی، خوب یہ پولوشن کیسے کور کی جائے گی، خوب سب انسانیت کے کام ہے، سب ہیومینٹی کی باتیں۔ ابھی ساری ہیومینٹی میں ہمارا کردار کہاں ہے؟ ویئر وی آر اسٹینڈنگ، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمارا آج ہماری قوم، ہمارا معاشرہ، اس کا عقل، اس کا شعور، اس کا علم، اس کی سٹینڈنگ کہاں ہے؟ وہ ظاہر ہے جب ہم کہیں نہیں ہوں، امام کدھر آئے گا؟ ہم اس قابل ہیں کہ ہم امام کو دعوت دیں، امام کو اپنے گھر میں بلائیں، کوئی چیز پریزنٹ کریں امام کو؟ عزیزان محترم، وہ یہ تبھی ہوگا جب یہ بیس، یہ گھر اس قابل ہوگا کہ اس گھر میں کردار پیدا ہو۔ گھر بلڈنگوں سے نہیں بنتا، گھر بڑی بڑی عمارتوں سے، گھر افراد سے بنتا ہے، اور اگر افراد اچھے ہوں گے تبھی ہم پہنچیں گے عزیزان محترم۔ شیخ استاد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جوان کا واقعہ کہ اس نے دیکھا کہ گھر کی ڈور بیل بجی ہے، رنگ ہوئی ہے، تو وہ اسکرین پہ اس نے کیا دیکھا کہ سب شال اوڑھے کوئی عرب جوان کھڑا ہوا ہے۔ تو کہا کون؟ کہا مہدی ہوں۔ کہا مولا؟ کہاں؟ دروازہ کھولو، آنا چاہتا ہوں۔ اب گھر کی حالت ایسی ہے، کہا مولا 5 منٹ رکیے گا، میں آتا ہوں۔ چیزیں ویزیں سمیٹنے میں لگ گیا، جیسے ہی باہر نکلا تو کیا دیکھا؟ امام گلی کے کونے پر خدا کی بارگاہ میں، آنکھوں میں امام کے آنسو ہیں۔ کہا مولا میں نے سب کے دروازے کھٹکھٹائے، کوئی 2 منٹ کہہ رہا ہے، کوئی 3 منٹ، یہ میرے لیے تیار نہیں ہے۔ عزیزان محترم، مدینہ جلا ہوا دروازہ کیوں ہے؟ اس پیچھے کیا ہے؟ امام۔ اگر امام کا دفاع سیدہ نہ کرتی تو کبھی دروازہ نہیں جلتا، لیکن وہ شہزادی کہ جو جنت کی خواتین کی سردار ہے، اس نے اپنے گھر میں بیٹھنا پسند نہیں کیا۔ اس نے کہا دروازہ جلتا ہے تو جل جائے، پسلیاں ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹ جائیں، لیکن امام کو نہیں چھوڑوں گی میں۔ عزیزان محترم، امام اس لیے مہم ہے۔ خوب ظاہر ہے بیوی نے اپنی زندگی کو اپنے امام پر قربان کیا ہے۔ آئے علی کے لیے تھے، علی کہاں ہے؟ بیوی نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ کہا میں فاطمہ ہوں۔ کہا ہو تو ہوا کرے، اگر علی کو نہیں دیا تو ہم دروازے کو جلا دیں گے۔ عزیزان محترم، امت نے
سمجھی نہیں اس گھر کی اہمیت. رسول خدا نے بھی کوئی اجر نہیں مانگا رسالت کا. اور یہ رسول کیسے مانگ سکتا؟ مطلب رسول سوالی تھوڑی ہے کوئی. رسول کو سوال تھوڑی کر رہا ہے کون سے. یہ جو مانگا گیا ہے یہ امت کی بقا کے لیے مانگا گیا. اگر امت بچنا چاہتی ہے دنیا اور آخرت میں تو یہ اجر رسالت ادا کرے. مگر کیسا اجر رسالت ادا کیا اس قوم نے؟ رسول کے جانے کی دیر تھی. وہاں حضرت خدیجہ جب دنیا سے جا رہی تھیں تو انہوں نے کچھ وصیتیں کی رسول خدا کی خدمت میں. ایک ان کو جو ہے وہ ردا چاہیے تھی اپنے کفن کے لیے، اور کہا کہ میری بچی جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے، کوئی اونچی آواز اس کے اوپر بلند نہ کرے. جب تک رسول زندہ رہے کوئی اونچی آواز بلند نہیں ہوئی. بس رسول کے جانے کی دیر تھی. بس عزاداروں نے دروازہ جلا دیا. در و دیوار میں آ گئی شہزادی. مقتل میں بڑا سخت جملہ ہے عزاداران محترم. بہرحال انسان احتیاط کرتا ہے، پڑھتے ہوئے مجھ سے نہیں پڑھے جاتے بعض جملے، کیونکہ بہرحال یا امام زمانہ بہت امام کو تکلیف ہوتی ہے یقیناً اپنی ماں کے مصائب، اور ہم تو پھر بھی الفاظ سنتے ہیں اور الفاظ ہم تو محسوس بھی نہیں کر سکتے جو ہوا، لیکن امام زمانہ تم ساری چیزوں کو اسی طرح محسوس کرتے ہیں. اور امام کو پتہ ہے کہ وہ قبر کہاں ہے. کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ بیوی کی قبر کہاں ہے. شبہ مخفی ہے. یہ احتجاج ہے، یہ پروٹیسٹ ہے تاریخ کا کہ رسول کی ایک ہی بیٹی ہے اور اس کے بدن کا کسی کو پتہ نہیں ہے. عزیزان محترم، بس یہ کہ بیوی کے گھر پہ جب انہوں نے آگ لگائی دروازے کو، بعض مقاتل میں بیان ہوتا ہے کہ یہ گھر کے اندر گھس آئے اور کہتے ہیں کہ بیوی دروازے کے نیچے آ گئی اور یہ دروازے کے اوپر سے گزر گئے. بس اس سے بڑی اور عزاداران محترم کوئی مصیبت نہیں ہے. حضرت محسن شہید ہو گئے. امام کو لے گئے اور اس کے بعد بیوی کو جب ہوش آیا پوچھا فضا ابو الحسن کہاں ہیں، علی کہاں ہیں؟ کہا بیوی لے گئے. بس اس حالت میں بھی بیوی اپنے درد بھول گئی، اپنی تکلیفیں بھول گئی، حضرت محسن کو بھول گئی. چادر اوڑھی اور مدینہ کی گلی میں اب کیا دیکھا کہ علی کے گلے میں رسیاں، وہ علی جس نے خیبر کو اکھاڑا ہو، اللہ کی خاطر وہی علی، اسلام کی بقا کی خاطر گلے میں رسیاں. بیوی نے کہا کہ میں علی کو نہیں جانے دوں گی. علی مولا کی کمر بند میں ہاتھ ڈالا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ نہیں چھوڑتی تو بس کائنات کا وہ سب سے بڑا ظلم عزاداران محترم ہوا کہ وہ کہ جس کے ہاتھ کو رسول جھک جھک کے بوسے لیتے تھے، وہ ہاتھ پر شمشیر کے خلاف سے وہ ضربتیں لگی کہ میرا چھٹا امام فرماتا ہے ہماری جدہ کی شہادت کی وجہ یہ ہاتھوں کے نیل تھے جو پڑ گئے. عزاداران محترم وہ ہاتھ چھٹا مگر حضرت علی کو لے گئے. بیوی مسجد تک کہتے ہیں کہ پہنچ گئی. یہاں بیعت لیتے ہیں تلواریں رکھ کر. بیوی نے کہا کہ میں بالوں کو کھول کر بد دعا کروں گی. جیسے ہی بیوی نے ہاتھ اٹھائے مدینہ کی دیواریں اٹھنا شروع ہو گئی. حضرت علی نے فوراً حضرت سلمان فارسی کو بھیجا، جاؤ سلمان سیدہ سے کہو رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، بد دعا نہ کرے. عزاداران محترم یہ خاتون جنت بیٹھی رہی جب تک علی کو چھوڑا نہیں ہے، علی کو لے کر گئی. میں یہی کہوں گا یا سیدہ آپ بیٹھی رہی، اپنے امام کو لے گئی،
ایک آپ کی بیٹی ہے 72 قدم کے فاصلے پر کھڑی دیکھتی رہی ہے کہ شمر سینے پر بیٹھ گیا اور امام کی گردن کو ضربتوں سے جدا کیا. وہ شاعر کہتا ہے کہ خیموں سے قطرے گودیے گاہ پر دوڑتی رہی مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. شمر کے ہاتھ میں امام کا سر تھا ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی اور کٹی ہوئی رگوں سے خون ٹپک رہا تھا ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. بس عزیزان محترم بس بی بی کی مناسبت سے کہ بی بی نے بھی اپنی زندگی کو انہی دردوں کے اندر گزارا مگر اپنے زخموں کو چھپا دیا. بس یہ تابوت کی برآمدگی ہے. عزیزان محترم بس چند جملے اور آپ سے التماس دعا. بی بی نے اپنے دردوں کو چھپایا وصیت کی کہ مجھے رات کو غسل دینا مجھے رات کو کفن دینا مجھے رات کو دفن کرنا. اب ظاہر ہے اس میں راز ہے اس میں حکمت ہے. بی بی نہیں چاہتی تھی کہ میرے زخموں کو علی دیکھ لے. وہ علی کے جو بچوں سے کہہ رہا ہے کہ بچوں زیادہ اونچی آواز میں رونا نہیں کہیں مدینہ کے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. اسی اسنا میں جیسے ہی امام نے غسل دینا شروع کیا بس شاید بازو پہ ہاتھ آیا ہوگا. امام نے چیخ ماری ہے. پوچھا مولا کیوں گریا؟ کہا نہ جانے کیسے کیسے زخموں کو زہرا چھپاتی رہی ہے. بس عزیزان محترم کفن دیا لایا گیا. بچوں سے آخری رخصت ہے ماں کا. ارے یہ ماں جائے گی یہ گھر اجڑ جائے گا. ارے یہ بچے یتیم ہو جائیں گے. اب علی کس کے چہرے کو دیکھے گا جسے سکون ملے گا. بس بچوں نے گریہ شروع کیا. کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نہیں آتے اپنی ماں کے بدن پر. بعض کہتے ہیں کہ بی بی کے کفن کے بند ٹوٹے ہیں. بی بی نے ہاتھ بلند کیے امام حسین کو بلایا. امام حسین نے اتنا گریا آواز آئی علی بچوں کو ہٹا لو عرش پہ کو رحم مچا ہوا ہے. آزاداران محترم ہٹایا گیا. بی بی کے بدن کو لے کر رات کی تاریکی میں یہ چند لوگ لے کر چلے ہیں ایک جگہ قبر کھدی ہوئی پر. میرے مولا نے اپنی اس خاتون کو قبر کے اندر اتارا اور یہی کہا یا رسول اللہ یہ جو امانت دی تھی میں اس امانت کو سالم واپس نہیں کر پایا. ارے یہ پھول تھا جو مرجھا گیا ہے. بس نہ جانے کس طرح علی نے قبر میں اتارا ہوگا. کہتے ہیں کہ مٹی کو ڈالا وہیں پر دل میں غبار بیٹھ گیا. علی سے اٹھا نہیں گیا. علی قبر پر بیٹھ گئے اور بی بی سے کہتے ہیں کلمینی ارے مجھ سے فاطمہ باتیں کرو. اب علی کے ہم اور غم کو کون دور کرے گا. بس عزیزان محترم کئی سال گزر گئے. کسی نے جنگ میں کہا مولا آپ کے محاسن سفید کیوں ہیں آپ خضاب کیوں نہیں لگاتے؟ کہا میں اس دن سے سوگ میں ہوں جس دن فاطمہ مجھے چھوڑ کے گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما. تجھے ان بہتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار جو بیمار ہیں اور خاص طور پہ بہت سارے مریض ہیں منظور نظر ہیں حاضرین میں بھی مریض ہوں گے آپ کے دوست رشتہ دار ہمسائے. پروردگار ان سب مریضوں کو بی بی کے صدقے میں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بے روزگار ہیں پروردگار میں رزق حلال ان کے رزق میں برکت عطا فرما. جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں کوفہ اور شام کے اسیروں کا واسطہ جلد سے جلد رہائی عطا فرما. مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال
عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما، ہمیں آپس میں مومنین کو مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت رسول فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھی جس جوان بہرحال علی اصغر کے لیے کہا کہ وہ شدید بیمار ہے، پروردگار اسے جلد سے جلد شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ان کی اور باقی مریضوں کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔